بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي بعدي۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب خالد محمود سندھو صاحب، جناب مرزا محمود عالم صاحب، رانا ظہیر بابر صاحب، اور آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے میزبان جناب عثمان ربانی صاحب، علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کرنے کے بعد ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن ہم سب کو خیر امت کہتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تمہارے رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، روئے زمین پہ کھڑا اس لیے کیا ہے، تمہیں وجود اس لیے بخشا ہے کہ تم انسانیت کو خیر کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف بلاؤ، اور تم انسانیت کو حق کی طرف بلاؤ۔ تم اس لیے بہترین امت ہو۔ تمہارے رب نے تمہارے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اور یاد رکھیے کہ امت مسلمہ کا حصہ ہر وہ فرد ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ اس کا رنگ جو بھی ہو، اس کا قبیلہ جو بھی ہو، اس کی برادری جو بھی ہو، وہ دنیا کے جس کونے میں رہتا ہو، وہ اس امت کا حصہ ہے، اور اس امت کے ذمے فریضہ یہ لگا دیا گیا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم نے روئے زمین کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تم نے روئے زمین پہ ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تم نے روئے زمین پہ انسانوں کا اگر کوئی گروہ وہ شیطان کے نظام کی بات کرے تو تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کو بلند کرو گے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر روئے زمین پہ انسانوں کا کوئی گروہ وہ طاغوت کی بندگی کا اعلان کرے تو تم اس کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کا اعلان کرنا۔ تم اس لیے بہترین امت ہو۔
تؤمنون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ تم انسانیت کو نیکی کا حکم دو گے اور تم برائیوں سے روکو گے، تم انسانیت کو خیر کی طرف بلاؤ گے اور شیطان کے مقابلے میں اللہ کے نظام کی بات بھی کرو گے، اللہ کے احکام کی بات بھی کرو گے، اللہ کی توحید کی بات بھی کرو گے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اور آسان سمجھ لیں تو میرے عزیزو، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ میرے دوستو اور اللہ کی اس کائنات پہ نظام کسی شیطان کا نہیں، فرما روائی شیطان کی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم ہونی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر، اس روئے زمین پہ کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند ہونی ہے۔ اور یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام اس امت نے کرنا ہے جس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جس امت کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کھڑا کیا، جس امت کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں مراحل سے، جد و جہد سے گزرتے ہوئے اس امت کو تیار کیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پرانی امتوں میں یہ ہوا کرتا تھا، ایک نبی آتا، وہ اللہ کا پیغام سناتا، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا، وہ دنیا سے چلا جاتا، قوم آہستہ آہستہ اللہ کے راستے کو بھول جاتی، توحید کا راستہ چھوڑ دیتی، اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتی۔ اللہ پھر کسی نئے نبی کا انتظام کرتے، اللہ پھر انسانیت کو اپنا پیغام سناتے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، قرآن کی گواہی، حدیث مبارکہ کا تواتر، امت کا اجتماع اس کے اوپر ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آنا۔ اسلام اللہ کا آخری دین ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور دین بھی نہیں آنا۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور کتاب بھی نہیں آنی۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت یہ اگر محفوظ ہے تو اسلام کی عمارت محفوظ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو اللہ کا دین محفوظ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ضرب لگائی جائے، اسی کے اوپر حملہ کیا جائے، تو دین کی ساری عمارت اس کے گرنے کا اندیشہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے مبارک دور میں مسیلمہ کذاب نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ انجام کیا ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے دور میں اسود انسی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ انجام کیا ہوا؟ انجام آپ جانتے ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے بھی غلام احمد قادیانی کو اپنی گود میں پرورش لے کر کے پالا، اس نے تیار کیا۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد سن لیجئے کہ وہ انگریز جو اس خطے کے اوپر قابض تھا، وہ جگہ جگہ اسے مزاحمت کا سامنا تھا، اسے جہاد کا سامنا تھا، امت اس کے خلاف کھڑی ہو رہی تھی۔ میرے دوستو، وہ جہاد سے خوف زدہ تھا۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا کہ وہ آگے آئے، اعلان کرے کہ نعوذ باللہ میں نے جہاد کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسرا، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے امت کے اندر دراڑ ڈالنا چاہتا تھا۔ انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا۔ اور سنیے میرے دوستو، اس پودے کو کاشت کیا گیا، تیار کیا گیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ لیکن آج کے دن ہم ان اپنے بزرگوں کو جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، جنہوں نے گزشتہ 1 صدی میں اس فتنے کے خلاف جنگ لڑی، اس فتنے کے خلاف دلیل کے ساتھ
اس فتنے کے خلاف میرے دوستو انہوں نے دلیل اور برہان کے ساتھ بھی جنگ لڑی، انہوں نے سڑکوں اور چوراہوں میں بھی جنگ لڑی، انہوں نے اسمبلی میں بھی جنگ لڑی، چوکوں اور چوراہوں میں بھی جنگ لڑی۔ آج وہ ہزاروں شہداء جو اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنا وقت قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ وہ سارے نام آپ سب جانتے ہیں، ان میں قائدین بھی ہیں، ان میں کارکنان بھی ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور قادیانیت کے تعاقب کے لیے اپنی علمی استعداد بھی اور اپنی جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ آپ جانتے ہیں یہاں وہ چہرے موجود ہیں جنہوں نے 1950 کو دیکھا، جنہوں نے 1953 کو دیکھا، 10,000 لوگ شہید کر دیے گئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے نام پہ۔ میرے دوستو جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں قادیانیوں کی یہ فتنہ پردازیاں قبول نہیں ہیں، 10,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو پھانسی کی سزائیں سنائی گئیں۔ پھانسی کی ایک دور وہ تھا کہ جب یہاں چوک اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر کے آپ نعرہ لگاتے تھے کہ قادیانیت مرد آباد، پولیس آپ کو پکڑتی تھی، آپ کو گرفتار کرتی تھی، آپ کے خلاف مقدمہ ہوتا تھا۔ پھر آپ نے جد و جہد کی، آپ کے بڑوں نے جد و جہد کی، ابا و اجداد نے جد و جہد کی، اور میرے دوستو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ سارے اکابرین، وہ مولانا داؤد غزنوی شہید ہوں، وہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہوں، مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، جنہیں اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، مولانا عبدالستار خان نیازی ہوں۔ میرے دوستو یا پاکستان کی 1974 کی اسمبلی میں مفتی محمود ہوں، مولانا شاہ احمد نورانی ہوں، پروفیسر غفور ہوں۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا، اور بالآخر آپ کی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو آپ کی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قانون پاس کیا کہ یہ قادیانی، یہ غیر مسلم ہیں، یہ اقلیت ہیں، انہیں پاکستان میں اقلیت بن کے رہنا ہوگا۔ لیکن یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان بنا تو اس لیے تھا کہ یہاں اسلام کا مبارک نظام آئے، یہاں اسلام کا معاشی نظام آئے، یہاں اسلام کا سیاسی نظام آئے، یہاں اسلام کا معاشرتی نظام آئے، یہاں پاکستان میں قرآن و سنت کی بنیاد پہ یہاں اسلام کا نظام قائم کیا جائے۔ میرے عزیزوں مجھے بتلائیے آج صورتحال کیا ہے؟ ختم نبوت کانفرنسیں بھی جاری ہیں، ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ہم نماز جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ مجھے بتلائیے نمازوں کی اجازت تو انڈیا کے اندر بھی موجود ہے، نمازوں کی اجازت تو امریکہ میں بھی موجود ہے، نمازوں کی اجازت اور روزوں کی اجازت تو برطانیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو پھر پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پاکستان کی عدالتوں میں فیصلے ہوں گے تو قرآن کی روشنی میں ہوں گے، یہاں سیاسی نظام ہوگا تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا، یہاں معاشی نظام ہوگا تو وہ سود والا نہیں ہوگا، وہ اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام ہوگا، یہاں تمدن ہوگی، یہاں تہذیب ہوگی تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کا مبارک نظام آئے گا، یہ اسلامی فلاحی مملکت بنے گی۔ مجھے بتلائیے آج صورتحال کیا ہے؟ میرے عزیزوں پاکستان اسلام کے دفاع کے لیے نہیں بنا تھا، یہ اسلام کے نفاذ کے لیے بنا تھا، اسلام کے غلبے کے لیے بنا تھا۔ لیکن آج مجھے بتلائیے ہم جس پاکستان کے اندر موجود ہیں، جس پاکستان کے اندر موجود ہیں، اس پاکستان کا منظر یہ ہے، ہم ختم نبوت کانفرنسیں کر رہے ہیں، اسمبلیوں کے اندر کبھی حلف نامے کا تنازع، ختم نبوت کے حلف نامے کا تقاضا، کوئی اٹھتا ہے اور حلف نامے کو متنازع بنا دیتا ہے۔ ہم یہاں پہ سیرت کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور میری اسمبلی کے اندر کبھی ٹرانسجینڈر کا قانون آتا ہے، کبھی میرے عزیزوں وومن پروٹیکشن بل کا نام آ جاتا ہے، کبھی میری اسمبلی کے اندر مغرب زدہ قوانین آ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسلامائزیشن کو غیر
مؤثر بنانے کے منصوبے ہیں، غیر مؤثر بنانے کے منصوبے۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے کہ تہیا کیجئے، وعدہ کیجئے ان اسمبلیوں میں اگر سیکولر لوگ رہیں گے، اگر لبرل لوگ رہیں گے، اگر مغرب زدہ لوگ رہیں گے، اگر مافیاز کا قبضہ رہے گا، اگر ان اسمبلیوں کے اندر جاگیردار ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، اور میرے دوستو وہ مغرب کے ذہنی غلام ہوں گے، کبھی تحفظ ختم نبوت کا چیلنج درپیش ہوگا، کبھی میرے عزیزوں ٹرانسجینڈر جیسا مغرب زدہ گندا قانون آئے گا، کبھی اس ملک کے اندر سودی نظام کا شکنجا کسا جائے گا۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے کہ تہیا کرو۔ ہم نے جرنیلوں کی حکومتوں کو دیکھا، ہم نے نام نہاد ان سیکولروں کی حکومتوں کو دیکھا جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی معیشت تباہ ہے، آج میرا ملک دیوالیہ ہو چلا ہے، آج میرا ملک IMF کا غلام بنا دیا گیا ہے، آج میرا ملک میرے عزیزوں آج اغیار کی چاروں طرف غلامی کے ڈیرے ہیں۔ میرے ملک کے اندر مایوسی ہے، پریشانی ہے، نہ میرا نظریہ محفوظ رہا، نہ میری معیشت محفوظ رہی، نہ آنے والی نسلیں محفوظ رہی۔ تو مجھے بتلائیے ہم 1947 کے شہداء کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا چہرہ دکھائیں گے؟ میرا ایک ہی پیغام ہے، تہیا کیجئے۔ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، یہاں آئے گا تو اسلام کا مبارک نظام آئے گا، اسلام کا مبارک نظام آئے گا۔ ہماری جد و جہد اسی کے لیے ہے، اسلام کا مبارک نظام آئے گا، ختم نبوت محفوظ ہو جائے گی، اسلام کا مبارک نظام آئے گا، سودی نظام سے چھٹکارا ملے گا، اسلام کا مبارک نظام آئے گا۔ یہاں میرے دوستو مافیاز کے قبضے سے نجات ملے گی۔ آئیے تہیا کیجئے، وعدہ کیجئے کہ چیلنج یہی ہے، چیلنج یہی ہے۔ آج بھی قادیانی لابی برطانیہ میں بیٹھ کر کے، کینیڈا میں بیٹھ کر کے آج بھی سازشیں کر رہی ہے میرے ملک کے خلاف، آج بھی سازشیں جاری ہیں۔ آج جو میرے ملک کے اندر بے چینی ہے، ہلچل ہے، ایک اضطراب ہے، ایک مایوسی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بحران پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پس پردہ وہ ہاتھ ہیں کہیں قادیانی لابی کی شکل میں، کہیں مغرب کی شیطانی چالوں کی صورت میں۔ میرے ساتھ تہیا کیجئے، میرے ساتھ وعدہ کیجئے، یہ ملک چند خاندانوں کا نہیں ہے، جاگیرداروں کا نہیں ہے، مافیاز کا نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ہے، ہم سب کا ملک ہے۔ تہیا کیجئے، ہم اپنے ملک کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیے نہیں بننے دیں گے۔ ہم اپنے پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ ہم پاکستان کو IMF کا غلام بھی نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، میرے ملک کے نسلیے کو برباد کیا ہے، میرے ملک کی قوم کو مایوس کیا ہے، میرے دوستو وعدہ کیجئے جن سانپوں کو دودھ پلا پلا کے ہم نے ازدہے بنا دیے ہیں، آج وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ آج قوم بیچاری ایک دوسرے کی طرف پریشانی کے ساتھ دیکھتی ہے۔ کیا کریں؟ کہیں مہنگائی ہے، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں خودکشیاں ہیں، کہیں پہ لوگ رو رہے ہیں۔ سڑکوں پہ جائیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کہیں چوک میں کھڑے ہو جائیں، کہیں بیوائیں ہیں، کہیں یتیم ہیں۔ پاکستان کا مستقبل، میری قوم کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اللہ کی قسم انہی چوروں نے کیا ہے، لٹیروں نے کیا ہے۔ انہوں نے میرے ملک کے نظریے کو بھی برباد کیا ہے، اور انہوں نے میری قوم کو بھی مایوس کیا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ مسئلہ کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے آقا کریم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ہم پوری امت ایک ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں پوری امت ایک ہے انشاءاللہ، پوری امت ایک ہے۔ لیکن ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا یہ بھی لازمی تقاضا ہے۔ میرے آقا جو نظام لے کے آئے وہ مسجد کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے، وہ مدرسے کے اندر سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تھانے کے لیے بھی ہے، وہ عدالت کے لیے بھی ہے، وہ کچہری کے لیے بھی ہے، وہ اسمبلی کے لیے بھی ہے، وہ معیشت کے لیے بھی ہے، وہ معاشرت کے لیے بھی ہے، وہ سماج کے لیے بھی ہے، وہ عدل کے لیے ہے، وہ میرے دوستوں ظلم کے مقابلے میں عدل کے نظام کے لیے ہے۔ اس لیے میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیے، اور یہ نعرہ محض نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد بھی ہے، یہ پاکستان کی بنیاد بھی ہے۔ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پوری قوت سے جواب دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟
محمد الرسول اللہ، انشاءاللہ پاکستان کے اندر سے مایوسی نہیں، ہم امید قائم کریں گے۔ اور امید کیسے قائم ہوگی؟ اللہ کی توحید سے قائم ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت سے قائم ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔